میں یہ عرض کر رہا تھا تو اقسام ہیں، جب ضعیف میں آتے ہیں تو موضوع ان میں سے ایک قسم ہے. ہمارے یہاں لیک آف نالج کی وجہ سے جس حدیث کے اینڈ پہ لکھا مل گیا نا ضعیف، وہ سمجھتے ہیں اس کو رد کر دینا، یہ ضعیف. حدیث کے ضعیف ہونے کا مطلب مردود ہونا نہیں ہے، قطعی طور پہ نہیں. یہ جہالت ہے، نیری جہالت ہے. یعنی اس لیے کہ لوگوں کو علم الحدیث کی سمجھ ہی نہیں، ہوا ہی نہیں لگی. جہاں لکھ دیا حدیث ضعیف ہے وہ سمجھتے ہیں یہ مردود ہے. نہیں، مردود صرف حدیث موضوع ہے جس کے لیے حکم موضوع کا لکھا جاتا ہے. کچھ منکر آ جاتی ہیں منکر حدیث، ایک دوسری کیٹیگری ہے اس سے چھوٹی. اس سے نیچے 40 کے قریب اقسام ایسی ہیں جو ہیں ضعیف مگر وہ بعض شرائط کے ساتھ مقبول ہیں، قبول ہوتی ہے وہاں مقبول احکام کے اندر بھی. اچھا، اب یہ جو ایک سوال آپ نے کر دیا، اس کے اوپر 3 مذاہب ہیں الگ. ایک مذہب یہ ہے کہ حدیث ضعیف مطلقاً قبول ہے، احکام میں بھی اور آداب میں بھی اور ترغیبات میں بھی. ایک مذہب ہے. دوسرا مذہب بشرطے کہ حدیث ضعیف سے بلند درجے کی حدیث اس موضوع پر، اس سبجیکٹ پر اویلیبل نہ ہو تو اس سے حکم بھی وضع کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ مطلقاً قبول نہیں ہے حدیث ضعیف. اب مطلقاً قبول نہیں پر کوئی بڑا امام اس سکول پر نہیں کھڑا، حتیٰ کہ امام بخاری بھی اس مذہب پہ نہیں ہے. اچھا، امام بخاری حدیث ضعیف کو بعض شرائط کے ساتھ قبول کرنے کا مذہب رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ آداب میں، فضائل میں، ترغیب و ترہیب میں اور آداب میں امام بخاری کلیتاً حدیث ضعیف کو حجت مانتے ہیں اور قبول کرنے کے حق میں. یہ امام بخاری کا مذہب ہے.